پوتا بولا سنو میرے دادا اتنے بڑے سخی تھے کہ میرے دادا کے محل کے دروازے 8 تھے 8 دروازے ہیں. سائل پہلے دروازے سے مانگتا تھا, میرے دادا دے دیا کرتے تھے. وہی سائل دوسرے دروازے پر آتا, دادا جاننے کے بعد اس کو دے دیتے ہیں. وہی سائل تیسرے دروازے پر آتا ہے, دادا جان رہے ہیں پھر بھی اس کو دے رہے ہیں. وہی سائل چوتھے دروازے پر آتا ہے, دادا جانتے ہوئے بھی دے رہے ہیں. وہی سائل 5ویں دروازے پر آیا ہے, دادا نے پہچان لیا ہے لیکن پھر بھی دے رہے ہیں. وہی سائل 6 دروازے پر آیا ہے, دادا نے جان لیا ہے لیکن پھر بھی دے رہے ہیں. ہاں وہی سائل 7ویں دروازے پر آیا ہے, دادا نے جانتے ہوئے بھی اسے بھیک دے دی. اللہ اکبر کبیرہ. اتنے بڑے میرے دادا سخی تھے, جب اتنی بات سنی کہا کہ امام حسین مسکرانے لگے. حسن بھائی کا پوتا بولا بس مسکرا کیوں رہے ہو؟ امام علی مقام نے کہا بھلا یہ بھی کوئی ثقافت ہے؟ یہ تیرے دادا کی ثقافت کوئی ثقافت ہے؟ ذرا میرے دادا کی ثقافت تو دیکھ. تیرے دادا ایک مرتبہ جب ایک دروازے پہ دیا ہے تو بندہ فقیر کی فقیر رہا, پھر دوسرے دروازے پر گیا, دوسرے سے بھی پورا نہ ہوا, بندہ تیسرے پر گیا, تیسرے سے بھی چھوٹی نہ بنی, بندہ چوتھے پر گیا, پانچویں پر گیا, چھٹے پر گیا. پھر 7 دروازے پر جانے کے بعد, تیرے دادا کے 7 دروازوں سے لینے کے بعد بندہ فقیر کے فقیر رہا. ارے میرے دادا کے دروازے پر آ جا, میرے دادا کے دروازے میں, میرے دادا کے گھر میں کوئی کبھی 8 دروازے نہیں, 7 دروازے نہیں, 6 نہیں, 5 نہیں, 4 نہیں, 3 نہیں, 2 نہیں, بس ایک دروازہ ہے. اور میرے نانا جب کسی کو اپنے دروازے سے عطا کر دیا کرتے ہیں تو پھر اس کو کبھی کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. خواجان رحمت بلاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت بلاکھوں سلام, شہر یار ایرم, تاجدار حرم, بہاری شفاعت بلاکھوں سلام. جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساتھ بلاکھوں سلام. غوث اعظم و منیب سرو ساما مدد, قبلہ دی مدد, کعبہ ایمہ مدد, اگر داغے والا افتاد کشتی, مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نہ رہے غوث آدمی زنم, قبض شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم. قادریم نہ رہے غوث آدمی زنم, قبض مرشد متقی مفتی آدمی زنم. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت بلاکھوں سلام. خبوخت غزہ علم کی کہکشاں, نادش دین و ملت بلاکھوں سلام. قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا, کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئی حضرات, کچھ عرض و معروض سے پہلے, کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہمارا بہتر و مناسب سمجھتے ہیں ایک مرتبہ آقا نامدار, مدینے کے تاجدار, دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی سیدنا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم جھوم کر درود السلام کا ہدیہ نچھاور کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور حسین ابن علی کی آج بھی ہم کو ضرورت ہے, حسین ابن علی کی آج بھی ہم کو ضرورت ہے. گھرا ہے آج بھی اسلام خونخواروں کے جھرمٹ میں, گھرا ہے آج بھی اسلام خونخواروں کے جھرمٹ میں. اور حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں, حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں. زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں. حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں, زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں. امیر شہر سے کہہ دو کہ جھولیاں بھر لے, امیر شہر سے کہہ دو کہ جھولیاں بھر لے. حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں, زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں. اور بدن حسین کا ہے فاطمہ کی
دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، بولے نا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جانتے ہیں آپ، ہم اور آپ نے ذکر شہدائے کربلا کی مجلس سجائی ہے، اور آج چوتھا دن ہے لمسم۔ آپ سخاوت امام حسین لگاتار سنتے چلے آ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ نہیں؟ سن رہے ہیں۔ لگاتار امام حسنین کریمین کی سخاوت ہم بتا رہے ہیں آپ کو، کتنا سخی گھرانہ ہے۔ آئیں اس کے بعد آگے بات پڑھاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ہسٹری میں پڑھا ہوگا کہ حاتم طائی، جو حاتم طائی کا نام لیا جاتا ہے تو ذہن کی سطح پر، ذہن کے پردے پر ایک دم سخاوت کا تذکرہ ہونے لگتا ہے، کیونکہ حاتم طائی کی سخاوت بڑی مشہور ہے۔ جان رہے ہیں آپ، حاتم طائی کا پوتا اور آقا امام حسین ایک دن آمنے سامنے سے دونوں کا گزر ہوا۔ میرے آقا امام پاک گلی سے گزر کے جا رہے ہیں، سامنے سے حاتم طائی کا پوتا آ رہا ہے، اس کے ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے۔ تب حاتم طائی کے پوتے نے جب آقا امام حسین کے چہرے پر نظر ڈالی تو ڈالنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا، یار یہ کس کا شہزادہ ہے، یہ کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ کسی بادشاہ کا بیٹا ہے۔ تب حاتم طائی کے ساتھیوں نے، حاتم طائی کے پوتا جو تھا اس کے ساتھیوں نے بتایا تھا کہ آپ ان کو نہیں جانتے؟ کہا نہیں میں تو نہیں جانتا۔ حاتم طائی کا پوتا بولا میں نہیں جانتا۔ ساتھیوں نے کہا کہ یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادے ہیں، مشکل کشا کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا سنا۔ اب حاتم طائی کے پوتے کو شوق ہوا کہ جائے اور آقا امام علی مقام سے بات کر۔ پاس آیا، آنے کے بعد کہنے لگا شہزادے مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں ہم تو آپ کو نہیں جانتے۔ کہا میرے دادا کے بارے میں پڑھا ہے؟ کہا نہیں ہم جانتے ہی نہیں، اور ہمیں جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا اگر جانتے ہوتے تو یہ بات ہی نہ کہتے۔ میرے آقا امام علی مقام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد ارشاد فرمایا ایسی کیا کوالٹی تھی تمہارے دادا کے اندر جو آپ اتنا وہ کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے میرے دادا کی سخاوت بڑی مشہور ہے، بڑی مشہور ہے میرے دادا کی سخاوت۔ آقا امام حسین نے کہا کتنی مشہور ہے، ذرا ہمیں تو بتائیں تمہارے دادا کتنے بڑے سخی تھے؟ اب حاتم طائی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، ذکر امام حسین، ذکر شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ ایک مرتبہ اگر کسی کو دے دیا تو پھر اب قیامت تک اس کی نسلوں کو بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اعلیٰ حضرت بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بقا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرات محترم اب آئیے سخاوت کی بات کرتے رہیں گے تو باتیں ہوتی رہیں گی۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معرکہ کربلا ہوا ہے، یہ ہوا کیسے ہے؟ جب یزید تخت خلافت پر بیٹھا، غور سے سننا، سخاوتیں آپ نے اب سن لی، یہاں سے تاریخ کربلا شروع۔ جب یزید تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے کہا تھا سب سے پہلے 3 لوگوں کی بیعت لینا، حسین ابن علی کی، عبداللہ ابن عمر کی، عبد الرحمن ابن ابو بکر کی۔ یزید نے کہا تھا ان لوگوں سے بیعت لینا، وہ جانتا تھا یہی بڑے لوگ ہیں، یہ مان جائیں گے تو سارے لوگ مان جائیں گے۔ اس نے کہا تھا سب سے پہلے حسین ابن علی کی بیعت لینا، اور اگر حسین ابن علی بیعت نہ کرے تو پھر جنگ کے لیے تیار رہنا، ان کا سر کاٹ کے میرے پاس لینا۔ یہ یزید نے کہا تھا۔ گورنر مدینہ کو خط لکھ کر کے بھیجا یزید نے کہ جاؤ ان کے پاس بیعت لے کر کے آؤ ان سے، رات کا وقت ہے، کافی رات گزر چکی ہے۔ گورنر مدینہ آیا، آقا امام علی مقام کی بارگاہ میں آ کر کے کہنے لگا حضور یزید کا خط آیا ہے، اور یزید کہتا ہے کہ آپ سے بیعت لے، آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ میرے آقا امام حسین مسکرائے، بولے یا تو آپ ان کی بیعت کر لیں ورنہ سر دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ گورنر مدینہ نے یہ پیغام سنایا
تو میرے آقا امام علی مقام نے کہا اگر میں بیعت نہ کروں تو حضور یہ ان کا حکم ہے اور میں صرف ان کا پیغام لے کر کے آیا ہوں. آقا امام علی مقام نے کہا اگر میں بیعت نہ کروں تو کہا حضور انہوں نے سر لانے کا حکم کیا, میرا عہدے کی بات ہے. اب امام حسین نے کہا بتا تجھے تیرا عہدہ پیارا ہے یا مصطفیٰ کی اولاد پیاری ہے؟ بتا. وہ جو گورنر مدینہ تھا نا, محب اہل بیت تھا, اہل بیت اکرام سے محبت کرنے والا تھا. کہا بتا تجھ کو اپنا عہدہ پیارا ہے یا مصطفیٰ کی اولاد پیاری ہے؟ تو اس نے کہا تھا حضور ایسے ہزاروں عہدے آپ کے قدموں پہ قربان, اگر میں کبھی بھی اگر ایسی بات آ گئی ایسے لاکھ عہدے آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں گا, لیکن میری اتنی جرأت نہیں کہ میں مصطفیٰ کی اولاد کی طرف ہاتھ بھی بڑھا دوں. لیکن آقا امام علی مقام بڑا سوچ و بچار کے بعد کہتے ہیں کہ شاید اگر اب میں یہاں رہا تو پھر یہ خون ریزی کرے گا, زبردستی کرے گا. امام علی مقام نے اپنے بھائی عباس سے کہا عباس چلو مدینہ چھوڑنے کی تیاری کرو, اب یہاں ہمارا رہنا مناسب نہیں, کیونکہ اگر ہم یہاں رہیں گے تو پھر قتل و قتال ہوگا, خون ریزی ہوگی. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت مدینے پہ وہ آئے گا کہ ایک میڈا میرے پورے مدینے کی عزت کو حرمت کو پامال کر لے گا. تو امام حسین نے فرمایا میں وہ میڈا بننا نہیں چاہتا, عباس تیاری کرو. حضرت عباس تیاری کرنے لگے. آقا امام حسین رات کے سناٹے پر آخری سلام کرنے کے لیے اپنے نانا مبارک اپنے نانا پاک کے روزے پر گئے ہیں, روزہ پاک پر گئے ہیں, اپنے نانا جان کے روزے پاک پر گئے ہیں. اور جو ہی قریب ہوئے ہیں تو سسکیاں بھرنے لگے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. نانا پاک کا مدینہ وہ مدینہ ہے جہاں کسی کو شفا نہیں ملتی ہے تو مصطفیٰ کے مدینے جایا کرتا ہے, جہاں کسی کو قرار نہیں ملتا ہے تو مصطفیٰ کے مدینے جایا کرتا ہے, جہاں کسی کی نہیں سنی جاتی ہے تو مصطفیٰ کے مدینے جایا کرتا ہے. امام علی مقام نے دیکھا, دیکھنے کے بعد سسکیاں بھرنے لگے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر گئے, سلام عرض کیا اور کہا نانا آپ کا وہ حسین آیا ہے جس کو آپ کاندھے پر بٹھا کر کے سواری کیا کرتے تھے. نانا آپ کا وہ نواسا آیا ہے جس کے لیے جنت سے جوڑے آیا کرتے تھے. نانا آپ کا وہ نواسا آیا ہے جس کے رونے سے آپ کو تکلیف ہوا کرتی تھی. اے نانا آج آپ کا نواسا مدینہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے. اے نانا حضور آج آپ کے نواسے کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا کہتے ہیں, ایک روایت میں آتا ہے مورخین لکھتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے آپ کی آنکھ لگ گئی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے. البتہ دونوں روایتوں میں سے کوئی سی بھی روایت ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی امام پاک کی آنکھ لگی ہے خواب میں میرے قریب نبی مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آتے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو سر کو اپنے وہاں مقدس پر رکھا ہوا ہے اور آقا اپنے نواسے کی سر میں ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور کہتا ہے اللہم آتنی حسین صبر و اجر, اے اللہ میرے حسین کو صبر و اجر عطا فرما. اللہ اکبر. اتنا کہتے ہیں اے آقا امام علی مقام کے لیے دعا کر رہے ہیں, اچانک سے آنکھ کھل جاتی ہے. تو جب آنکھ کھلتی ہے تو امام حسین روتے ہیں, رو رہے ہیں. اچانک سے ایک سامنے پرندہ سامنے بیٹھا ہوا تھا. جب پرندے پر نظر پڑتی ہے تو آقا امام علی مقام کہتے پرندو اتنے خوش قسمت ہو, تم صبح بھی آؤ گے نانا کے مزار پر, شام بھی آؤ گے نانا کے مزار پر. تم اتنے خوش قسمت ہو کہ تم روزانہ آتے رہو گے. لیکن امام حسین آج جا رہا ہے, آج کی بات کبھی دوبارہ پلٹ کر کے واپس نہیں آئے گا. امام حسین کشکیاں بھر کر کے رو رہے ہیں. ساتھ میں بہن زینب بھی ہے. اللہ اکبر. اب آقا امام علی مقام اپنے نانا کے پاس سے آخری سلام رخصت لے کر کے چل دیے ہیں. اب کہتے ہیں بہن زینب چل والدہ کی مزار پر چلتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. نوجوانوں آپ بھی
नाम है, हजरत अब्बास पढ़ रहे हैं, अकबर का नाम लिखा है, अली असगर का नाम लिखा है, और मोहम्मद का नाम लिखा है, तमाम लोगों का नाम लिखा है, बस एक खातून ऐसी बची है जिनका नाम नहीं लिखा गया है। तारीख में उस खातून को हजरत सुहरा फातिमा कहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, जब उनका नाम नहीं आया वो कहने लगी चाचा अब्बास आपने मेरा नाम नहीं लिखा। अल्लाह अकबर, हजरत अब्बास खामोश रहे हैं। अब हजरत इमाम कासिम से कहती है भाई कासिम क्या मैं नहीं जाऊंगी? हजरत अली अकबर से अर्ज करती है कि मैं नहीं जाऊंगी। हजरत अली असगर के फातले की तरफ देखती है, रोने लगती है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत फातिमा सुहरा आका इमाम हुसैन के पास जाती है, बाबा सबको ले जाओगे या मुझको लेकर के नहीं जाओगे? तारीख बताती है हजरत सुहरा या तो बीमार थी या इतनी कमजोरी नकाहत थी या सवारियों की कमी थी, अल्लाह अकबर, लेकिन उनको जाना नहीं था। अब हजरत सुहरा ने अर्ज किया था बाबा जान क्या मुझको लेकर के नहीं जाओगे? हजरत मेरे आका इमाम हुसैन कहते बेटी तुम नहीं जाओगी। अल्लाह अकबर। अब हजरत सुहरा कहती है अब्बा मैं क्यों नहीं जाऊंगी? आखिर वजह क्या है? अब्बा अगर आपके पास इतना इंतजाम खाने का नहीं है, अब्बा खाना मत देना, मैं भूखी रहूंगी। अब्बा अगर आपके पास सवारी का इंतजाम नहीं है, मैं पैदल चल लूंगी, लेकिन मेरे अब्बा मुझे यहाँ छोड़ करके मत जाओ। जब मैं बीमार होती हूँ तो अली अकबर मेरी मिजाज कुर्सी करता है, जब मैं बीमार होती हूँ तो अली अकबर मेरी इमाम कासिम मेरी मिजाज कुर्सी करते हैं। अब्बा आप भी मेरा मिजाज कुर्स लिया करते हैं, आज मुझे यहाँ छोड़ करके जाओगे? अब्बा मेरी मिजाज कुर्सी कौन करेगा? अब्बा मेरे हालात का जायजा कौन लेगा? अल्लाह अकबर। मेरे आका इमाम हुसैन कहते हैं बेटी सुहरा सुन, हम तुझे इसलिए छोड़ करके जा रहे हैं, आज मैं इस रात से पर्दा उठा रहा हूँ। बेटी सुहरा सुन ले, जब मैं दूल्हा बना था तो मैंने अपने पास अपनी वालिदा को ना पाया था, मैंने अपने पास अपने नाना को ना पाया था, और मैं इतना रोया था कि रोते रोते मेरी आंख लग गई थी। नाना मुस्तफा आ गए थे और नाना मुस्तफा ने फरमाया था हुसैन तुम जानते हो हमारे रोने से मुझे तकलीफ होती है, मेरे बेटे हुसैन क्यों रोते हो? इमाम पाक कहते हैं, इमाम अली मकाम कहते हैं नाना आप जानते हैं मैं दूल्हा बना हूँ, खुशी का मौका है, मैंने अपनी अम्मी को अपने पास ना पाया। आबा नाना मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। नाना आप मुझे कांधों पर सवारी कराते थे, नाना मैंने आपको पास ना पाया, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। इमाम हुसैन रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। अब मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया था हुसैन चुपने की कोई तो वजह होगी। तब आका इमाम हुसैन ने कहा ना हाँ नाना एक वजह है कि आप अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे जो भी औलाद दे, अगर बेटा दे तो आपकी शक्ल का होना चाहिए, और अगर अल्लाह मुझे बेटी दे तो वो मेरी माँ की शक्ल का होना चाहिए, ताकि मैं बेटी को देखकर अपनी माँ फातिमा को याद कर लिया करूँ और बेटे को देखकर बाबा आपको याद कर लिया करूँ। जिंदाबाद या अली अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन ने सुभान अल्लाह, पास से सुभान उठाया, लेकिन हजरत फातिमा सुगरा है, सुगरा फातिमा है, छुपने का नाम नहीं ले रही। सारे लोग चले जाएंगे, मुझे अकेला छोड़ जाएंगे, ना बाबा मैं अकेली नहीं रहूंगी। अब भाई कासिम के पास आती, कासिम बता तो सही मुझे क्यों छोड़ करके जा रहा है? अली अकबर के पास आती है, जरा बता तो सही कि मैं तेरी बहन नहीं, तू मुझे क्यों छोड़ करके जा रहा है? अच्छा होता ये है कि अगर तीन बहन तीन भाई हैं तो बहनें भाइयों को बांट दिया करती हैं। बड़ी बहन के हिस्से में बड़ा भाई आता है, छोटी बहन के हिस्से में छोटा भाई आता है, बीच वाली बहन के हिस्से में बीच वाला भाई आता है। अब हजरत फातिमा सुगरा के हिस्से में हजरत अली अकबर आए थे, आने के बाद कहती तुझे तो पता है ना तू मेरे हिस्से का भाई है, जरा मुझे बता तो सही मुझे किसके सहारे छोड़ करके जा रहा है? हजरत अली अकबर ने कुछ भी जवाब ना दिया। अब इमाम कासिम के पास गई है, भाई कासिम जरा तुम बता दो क्यों छोड़ करके जा रहे हो? कुछ भी जवाब नहीं दिया। अल्लाह अकबर। अब हजरत अब्बास के पास आइए, चाचा क्यों छोड़ रहे हो? कुछ तो बताओ ना क्यों छोड़ रहे हो? नहीं बोले हैं। अब हजरत अली असगर के पालने की तरफ गई है, देखा है और सारों कतार रोने लगी है। इमाम हुसैन की तरफ देख करके रो रही है, गोया कि नाराजी का इजहार कर रही है। आज भी जब बच्चे नाराज होते हैं तो कुछ ना कुछ जिद करते हैं और उठ पटाख बात करते हैं, अगर मुझे ये चीज नहीं मिली मैं छत से कूद जाऊंगा, रोड के किनारे बैठ जाऊंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हजरत फातिमा सुगरा ने भी कहा था, हजरत फातिमा सुगरा ने कहा था अम्मा फिजा जाओ एक कागज लेकर के आओ, एक कलम लेकर के आओ, आज मुझे वसीयत तहरीर करनी है। अल्लाह
کرتی ہیں میرے جنازے میں 5 لوگ شریک نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. حضرت اما فضہ کہتی ہیں حضرت سغرا بتاؤ تو صحیح وہ 5 لوگ کون ہیں؟ حضرت سغرا سب سے پہلے علی اکبر کی طرف اشارہ کرتی ہے بھائی علی اصغر میرے جنازے میں نہ آئے. اللہ اکبر. اب حضرت اما فضہ کہتی ہے علی اکبر کا کیا قصور ہے؟ یہ مجھے لے کے نہیں جاتا ہے. اللہ اکبر. اب کہتی ہے دوسرا نام کس کا ہے؟ امام قاسم کا ہے, یہ بھی میرے جنازے میں شریک نہ ہو. اللہ اکبر. کہتی ہے تیسرا نام کیا ہے؟ کس کا ہے؟ عباس, چچا عباس کا ہے, یہ بھی میرے جنازے میں شامل نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں دل تھام کر کے بیٹھنا. اب جب چوتھے نام کی باری آئی ہے اما فضہ کہتی ہے بیٹا ذرا بتا تو صحیح چوتھا نام کس کا ہے؟ تو حضرت فاطمہ سغرا کہتی ہے چوتھا نام میرے بھائی علی اصغر کا ہے. اما فضہ کی چیخ نکل جاتی ہے. اما فضہ کہتی ہے سغرا علی اکبر کی تو بات سمجھ میں آتی ہے, امام قاسم کی بات تو سمجھ میں آتی ہے, عباس کی لاپرواہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس نے نہیں لکھا, لیکن اس ننھے اصغر کا کیا قصور ہے؟ حضرت سغرا کہتی ہے اما فضہ آج سے پہلے یہ اصغر میری گود میں آتا تھا تو خاموش ہو جایا کرتا تھا, اس کو میرے بغیر چین نہیں پڑتا تھا, لیکن آج جانے کی بات آئی ہے میں اس کی طرف گئی ہوں, یہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا ہے, یہ میرے پاس نہیں آنا چاہ رہا ہے. اما اس کا بھی نام لکھ لو, یہ بھی اگر بڑا ہو جائے میرے جنازے میں نہ آئے. اللہ اکبر کبیرہ. اما فضہ کہتی ہے ذرا بتا تو صحیح 5واں نام کس کا ہے؟ تو حضرت سغرا اپنے دوپٹے سے اپنے منہ کو چھپا کر کے اور اشارہ کرتی ہے یہ میرے ابا جو حسین کھڑے ہیں ان کا بھی نام لکھ لو, یہ بھی میرے جنازے میں نہ آئے. بس اتنا کہا تھا کہ آقا امام علی مقام نے آہیں بھری ہے اور کہا بیٹی سن لے, ہو سکتا ہے عباس تیرے جنازے میں آ جائے, ہو سکتا ہے قاسم تیرے جنازے میں آ جائے, ہو سکتا ہے علی اکبر بھی تیرے جنازے میں آ جائے, ہو سکتا ہے اصغر بھی تیرے جنازے میں آ جائے, لیکن میری بیٹی سن لے کہ تیرا بابا حسین آج جب جائے گا تو بابت دوبارہ واپس نہیں آئے گا. اتنا کہا تھا. حضرت سغرا زاروں کا تاب رونے لگتی ہے, کہتی ہے بابا, قدموں سے لپٹ جاتی ہے, عرض کرتی ہے بابا آپ کو ناراض کرنا مقصد نہیں تھا, میں ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی, میں چاہتی تھی آپ مان جائیں, لیکن بابا آپ تو مان ہی نہیں رہے ہیں. اللہ اکبر. بابا مجھے لے چلے نا, لیکن امام حسین نے منع کر دیا. اللہ اکبر. جب اتنا سغرا نے کہا, حضرت سغرا نے کہا تھا لے جانے کی کوئی بات نہیں کی, تو کہا بابا مجھ سے وعدہ کرو کہ جب آپ وہاں پہنچ جاؤ گے تو مجھے 1 مہینے کے بعد بلا لو گے. امام حسین نے کہا مناسب ہوگا تو تمہیں علی اکبر لینے کے لیے چلا آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی قافلہ روانہ ہونے والا تھا, بہنیں ہوا کرتی ہیں, وہ لوگوں آج بہنوں کا حق دبا کر کے تم بیٹھے ہو. سنو کیسی ہوتی ہیں بہنیں, بہنوں کے اندر ماں کی ممتا بھی نظر آتی ہے, بہنوں کے اندر باپ کی محبت بھی نظر آتی ہے. یہ بہنیں ہی ہوا کرتی ہیں جو اپنے بھائی کا غم برداشت نہیں کر پاتی ہیں, اپنے بھائی کی جدائی کی برداشت نہیں کر پاتی ہیں. آج لوگ اپنی بیویوں کے چکر میں اپنی بہنوں کو بھولے بیٹھے ہیں. جب بہنیں گھر پر آتی ہیں تو بیویاں ان کی الٹی سیدھی باتیں کر کے بہنوں سے برائی کرا دیا کرتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یاد رکھو اپنی بیویوں کو تم ہزار کے سوٹ لاتے ہو, لیکن وہ تمہارا کوئی احسان نہیں مانتی. اگر اپنی بہن کو 100 روپے کا دوپٹہ بھی لا دیا ہوگا تو وہ بہن اس دوپٹے کو کلیجے سے لگا کر کے رکھتی ہے, اس لیے نہیں کہ وہ سونے کے تاروں سے بنا ہے, اس لیے نہیں کہ اس میں چاندی کے گوٹے لگے ہیں, بلکہ اس لیے کہ یہ دوپٹہ میرے بھائی کی نشانی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سغرا کہتی ہے اب بابا جب جا ہی رہے ہو تو میری ایک خواہش ہے, وہ خواہش پوری کر جاؤ. حضرت سغرا دوڑی گئی ہے اور جانے کے بعد مٹی کو بچھا دیا ہے, دروازے پر مٹی کو بچھا دیا ہے. اب جب دروازے پر مٹی کو بچھایا ہے کہا بابا جانے سے پہلے علی اکبر تم بھی اس پر قدم رکھ کر کے چلے جانا, اے میرے بابا تم بھی اس پر قدم رکھ کر کے چلے جانا. بس اتنا کہنا تھا. آقا امام حسین کہتے بیٹا یہ کون سا طریقہ ہے, یہ کیا معاملہ ہے کہ تم نے قدم زمین کو زمین پر مٹی بچھا دی ہے اور اس پر قدم رکھوا رہی ہو. وہ حضرت سغرا رو کر کے کہتی ہیں بابا جب آپ نہیں ہوں گے, بابا جب علی اکبر نہیں ہوں گے, بابا جب قاسم نہیں ہوں گے, بابا جب عباس نہیں ہوں گے, اور محلے والے اپنے بھائیوں کا تذکرہ کریں گے, محلے والے اپنے بھائیوں سے باتیں کریں گے, محلے والے اپنے بابا سے بات کریں گے, او بابا اس وقت میرے پاس آپ نہیں ہوں گے, اس وقت میرے پاس علی اکبر نہیں ہوں گے, اس وقت میرے پاس امام قاسم نہیں ہوں گے, بابا اس وقت میرے پاس یہ اثر نہیں ہوگا. او بابا سب اپنے بھائیوں سے مل کر کے باتیں کریں گے, اے میرے بابا میں آپ کے قدموں کے نشان کو دیکھ کر کے بس صبر کر لیا کروں گی. اللہ اکبر کبیرہ. مورخین لکھتے ہیں بلکہ حدیثوں میں یہ آیا ہے, مفسرین نے بیان کیا ہے حضرت علی اکبر کا حسن اتنا تھا کہ جس
نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا تھا وہ حضرت علی اکبر کو دیکھ کر کے مصطفیٰ کے حسن کو یاد کیا کرتے تھے. کہا میرے بھائی تیری ادائیں تو میرے نانا سے ملتی ہیں, او میرے بھائی تیری ادائیں تو خدا تو حضرت مصطفیٰ جان رحمت سے ملتی ہیں, او میرے بھائی ذرا مجھے ایک مرتبہ چل کر کے تو دکھا دے اب کیوں چلتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے نانا کے انداز نظر آتا ہے, میرے بھائی تو جا رہا ہے, ایک مرتبہ مجھے چل کر کے تو دکھا دے. اللہ اکبر. امام حضرت علی اکبر نے چل کر کے دکھایا ہے, قدموں پر رکھ دیا ہے, مٹی کو قدموں پر رکھ دیا ہے. حضرت سورہ فاطمہ نے رو کر کے ودا کر دیا ہے. اب یہ قافلہ مدینے پاک سے نکل چکا ہے, اور جب نانا کے مدینے چھوڑ رہے ہیں تو بچوں کے جو حضرت امام علی اکبر کے ساتھ کے لوگ تھے علی اکبر کے قدموں میں گر گئے. اے علی اکبر مدینہ چھوڑ کر کے مت جاؤ, تمہارے دم سے تو مدینے میں رونق ہے. امام قاسم کے ساتھ والے تھے, اے علی اکبر امام قاسم مدینہ چھوڑ کر کے نہ جاؤ, دیکھو نا تمہاری وجہ سے تو مدینہ بنا ہوا ہے. امام حسین کے ساتھ ہی آ گئے, اے آقا امام علی مقام تم چھوڑ کر کے مت جاؤ, تمہارے نانا کا مدینہ تم سے ہی تو پھل پھول رہا, تمہاری وجہ سے تم اتنا مدینہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور محمد کے جتنے بھی ساتھی تھے, بچوں کے جو ساتھی تھے, بچوں نے منع کیا, لیکن امام علی مقام کہتے ہیں نا مجھے جانا پڑے گا, مجھے نانا کا وعدہ پورا کرنا پڑے گا. لوگوں جب امام پاک مدینے پاک سے جدا ہو رہے تھے تو بار بار پلٹ کر کے دیکھ رہے تھے, بار بار پلٹ کر کے دیکھ رہے تھے وہ مدینہ جس کی وجہ سے کائنات روشن ہے. وہ مدینہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے امیر و غریبوں کو ٹھہرانے والے. وہ مدینہ جس کے بارے میں حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ الہی نکلے یہ نجری والا مدینے سے. وہ مدینہ جس کے بارے میں تاج الشریعہ فرماتے ہیں تاکہ تربت طیبہ قلب مطمئن جاتا, کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا, میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر, ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا. وہ مدینہ جس کو کہیں چین نہ پڑے وہ نانا کے مدینے میں چلا جائے. وہ مدینہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے. وہ مدینہ جس کے بارے میں شاعروں نے کہا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے, یہاں پر نہ تو دن مولا تیری رحمت برستی ہے. وہ مدینہ جس کو دیکھ کر بے قراروں کو قرار آتا ہے, بے چینوں کو چین آتا ہے, اور جو لوگوں کو کہیں سکون نہیں ملتا ہے وہ نانا کے مدینے میں چین ملتا ہے. مصطفیٰ کے مدینے میں چین ملتا ہے. آج وہ مدینہ امام علی مقام سے چھوٹ رہا ہے. لوگوں یہ آقا امام حسین کا قافلہ بڑا ہے, اور پڑھنے کے بعد مدینہ شریف سے نکل چکا ہے. اب یہ قافلہ مدینے پہنچا ہے, اب یہ قافلہ مکہ شریف پہنچا ہے. مکہ شریف سے سارے لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے تھے, لیکن میرے آقا امام علی مقام کربلا کے میدان میں جانے کی تیاری کر رہے تھے. لوگوں یہ قافلہ اسی طریقے سے دھیرے دھیرے چلا ہے اور کربلا پہنچ گیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ اب آگے کی گفتگو کل انشاءاللہ کرتے ہیں کہ کربلا کے کیسے پہنچا, کیا کیا کٹھنائیاں آئیں, اور امام علی مقام کو کتنے کوفہ والوں نے خط بھیجے اور کوفہ والوں نے کیسی بے وفائی کی میرے آقا امام علی مقام کے لیے. تو اس لیے انشاءاللہ آج ہمارے بولنے میں اگر اللہ کا کوئی بھی غلطی ہوئی ہو مولا اسے معاف فرمائے. سب سے پہلے مجھے ان حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. نبی کا نور عین ہے, ہمارے دل کا چین ہے. اب تو تم لوگ